السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جینیٹک انجینئرنگ کے کرشمے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جینیٹک انجینئرنگ نے کمال کا کام یہ کیا، یہ اس نے اسلام کے نظریے کی تصدیق کر دی۔ جی ہاں، جہاں اس کی برائیاں سامنے آ رہی ہیں وہاں اچھائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ، اب ہم جب باہر جا کر دنیا کو کہتے ہیں کہ اے ڈارون کے پجاریوں، اب تمہاری وہ تحقیقیں، حقیقتیں کہاں گئیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اسلام نے 1400 سال پہلے ٹھیک کہا تھا۔ ہم نے کہا اسلام کی جو باتیں تمہیں آج سمجھ میں نہیں آتی، کچھ سالوں کے بعد وہ بھی تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وی آر ان سرچ آف ٹروتھ، یعنی مطلب ہم سچ کی تلاش میں ہیں۔ وہ اب تک سچ کی تلاش میں ہیں، اگر ان کو سچ ابھی تک نہیں ملا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کو وہ سچ اسلام کے دروازے پر آ کر مل رہا ہے۔ اس لیے باہر کے ملکوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کے نسخے زیادہ بک رہے ہیں، وہ کوئی مسلمانوں کی محنت سے بک رہے ہیں؟ نہیں، وہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور جب ان کو قرآن مجید میں حقیقتیں نظر آتی ہیں تو کافر خود بخود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی حقانیت خود ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں کہ قیامت کے قائم ہونے کا جو ظاہری سبب بنے گا، لگتا ہے کہ وہ جینیٹک انجینئرنگ ہی بنے گی۔ ذرا توجہ فرمائیے، بڑی اہم بات ہے۔ حدیث پاک میں قرب قیامت کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ مثلا پہلی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ قرب قیامت میں شرار الناس لوگ پیدا ہو جائیں گے، یعنی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ وہ شرار الناس کیسے ہوں گے؟ وہ اس طرح کہ وہ اتنے بے غیرت ہوں گے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ لوگوں کا ایک مجمع ہوگا، ان کے قریب سے ایک عورت گزرے گی، ان میں سے ایک مرد اس عورت کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوگا،
لیکن پورے مجمع میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کو یہ کہہ دے کہ آپ دونوں کہیں اوٹ میں جا کر، کہیں چھپ کر، کہیں پردے میں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنی برائی کر لیں۔ وہ اتنے بے حیا لوگ ہوں گے کہ ان میں سے یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ دین سے اتنا دور ہوں گے کہ حدیث پاک میں جو ہے فرمایا گیا کہ لوگ اللہ کا نام سن کر کہیں گے کہ ہاں ہمارے بڑے یہ نام تو لیا کرتے تھے، یعنی ایسا زمانہ آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کا نام بھی ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب تیسری نشانی یہ بتائی کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے، یہی نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ پورا بیک گراؤنڈ باندھا ہے۔ جو یہ 3 کلپ چلے، 3 ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کر چکے، جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ بات آ رہی ہے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ظاہر میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مان لیا کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، لیکن عیسائی تو رہیں گے۔ اگر عیسائی بھی ختم ہو جائیں تو یہودی تو رہیں گے ہی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ مسلمان رہیں، نہ عیسائی رہیں، اور نہ ہی یہودی رہیں؟ اور جب تک یہ تینوں رہیں گے خدا کا تصور موجود رہے گا، کیونکہ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ڈالر پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ان گاڈ وی بلیو، ڈالر کے اوپر۔ تو جب مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں، عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، اور یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، تو یہ جو کہا کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ مسلمان رہیں گے، نہ عیسائی رہیں گے، اور نہ یہودی رہیں گے، یعنی دین کو ماننے والی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہیں گے۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ دین کا ماننے والا پوری دنیا میں کوئی نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ اور اب اس کے ہونے کا طریقہ سنیے۔ اگر یہ راز سمجھ میں آ جائے تو بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے انسان نے ڈی این اے پر تحقیق کر کے اس کے فزیکل ایسپیکٹس کو دیکھا، اسی طرح اس نے اس کے بیہیویئرل ایسپیکٹس کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ اس کو بیہیویئرل ایسپیکٹس آف ڈی این اے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بہت ہی بہادر ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت ہی شریف ہوتے ہیں، اور کچھ بچے بہت ہی بے حیا ہوتے ہیں۔ یہ خوبیاں اور خامیاں بچوں کے اندر کیسے آتی ہیں؟ ان کا تعلق بھی ڈی این اے سے ہی ہے۔ اب اس کو انسان نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ جب انسان اس کو سمجھنے لگ جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ چیز ہو تو بچہ باحیا ہوتا ہے، اگر یہ چیز ہو تو بچہ بے حیا اور بے غیرت ہوتا ہے، اگر یہ چیز ہو تو بچہ بہادر ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز ہو تو بچہ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ جب انسان اس کو سمجھنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد وہ اس کے اندر دخل اندازی کرنا شروع کر دے گا۔ کیا دخل اندازی کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ خواہ مخواہ کا شرم کیا چیز ہے، یہ تو ایک بیماری ہے۔ چنانچہ یورپ میں کفر نے اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شائنس از اے سکنس، جبکہ ہمارے دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا شعبہ ہے۔
الحیاء خیر کلہ، حیا میں سراسر خیر ہے۔ چونکہ اب کفر بے شرمی کی تعلیم دے رہا ہے، لہٰذا آج یورپ کے اندر کہتے ہیں کہ نہ تو مرد میں شرم ہونی چاہیے اور نہ ہی عورت میں۔ چنانچہ اب وہ شرم کو نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ شرم کیسے نکلے گی؟ ان کو اس کا آسان طریقہ یہ نظر آئے گا کہ اسی ڈی این اے میں ہی کچھ کر دو تاکہ بندے میں شرم ہی نہ رہے۔ اصل میں تو شرم کی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ دیکھیں اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھے بیٹھے مجھے پیاس محسوس ہو تو میں پانی پینا شروع کر دوں گا۔ کیا مجھے پانی پیتے ہوئے شرم محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، کیونکہ یہ بدن کی ایک ضرورت ہے، اور میں اس شرم کا کام ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن اب یورپ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انسان کی 3 ضروریات تھیں۔ پہلی ضرورت کھانا پینا، اور دوسری ضرورت سونا، اور تیسری ضرورت جنسی ضروریات پوری کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب ضروریات ہیں تو پھر ان کو پورا کرنے میں شرم کیا کرنے ہوگی؟ شرم کس لیے کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بکریوں کا ریوڑ ہو، اگر اس میں بکرا بکری سے ملاپ کرنا چاہے تو کیا وہ شرم محسوس کرتا ہے؟ نہیں نا۔ مرغا مرغی سے ملاپ کرنا چاہے تو کیا وہ شرم محسوس کرتا ہے؟ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کھانے پینے میں کوئی شرم نہیں کرتے، جہاں نیند آ جاتی ہے تم وہیں سو جاتے ہو اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، تو پھر یہ آپس کا ملاپ بھی تو ضرورت ہے، اس میں کیوں شرم محسوس کرتے ہو؟ اس طرح شرم و حیا کا پتہ ہی کٹ جائے گا، اور لوگ کھانے پینے اور سونے کے طرح اس کو بھی ضرورت محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا ایک بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اب جب سائنسدان دیکھیں گے کہ بے حیائی کے راستے میں کچھ دیندار لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑے دین والے بنتے ہیں، لہٰذا ان کا بھی پتہ کاٹو۔ چنانچہ وہ ڈی این اے پر ریسرچ کر کے ڈھونڈیں گے کہ کس جگہ پر کیا ہو تو بندے کو دین سے محبت ہوتی ہے، خدا سے محبت ہوتی ہے، اور کس جگہ اس کو ختم کر دیا جائے تو انسان خدا سے بیزار بن جائے گا۔ اس طرح وہ ایک ایسی نسل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو پیدائشی طور پر خدا بیزار ہوگی، یعنی خدائی کا انکار کرنے والی ہوگی، نفرت کرنے والی ہوگی، اور اس نسل کو خدا کا تصور بھی اچھا نہیں لگے گا۔ پوچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اعلان کیا جائے گا کہ تم لوگ میاں بیوی اگر ملاپ کرنا چاہتے ہو تو مرضی کے ساتھ کرو، اگر بچہ چاہتے ہو تو ہمارے پاس جینیٹک بینک کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کے بیج رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا تم اپنے ہاں عام بچہ پیدا نہ کرو بلکہ آئنسٹائن جیسا بچہ پیدا کرو، نیوٹن جیسا بچہ پیدا کرو، شیکسپیئر جیسا بچہ پیدا کرو، فلاں رول آف آنرز جیسا بچہ پیدا کرو جس نے نوبل پرائز ون کیا تھا، اس طریقے کا بچہ پیدا کرو۔ چونکہ وہاں کی عورتوں کو تو اس میں فرق ہی نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے، جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اگر ہم چاہتے ہی ہیں تو پھر ہمارا بچہ بھی آئنسٹائن، نیوٹن جیسا ہونا چاہیے، لہٰذا مجھے مارشل ریس چاہیے۔ چنانچہ عورتیں اپنے خاوندوں کی بجائے جینیٹک بینک میں جا کر پریگننٹ ہوا کریں گی، جب وہاں سے حاملہ ہوں گی
تو حکومت کہے گی کہ چونکہ تم مارشل ریس کو پیدا کرنے میں ہماری معاون بنی رہی ہو، اس لیے ہم تمہارا ٹیکس بھی معاف کر دیں گے اور اتنا ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے۔ اس طرح مارشل ریس کے چکر میں وہ ان کو ایسا بیج دیں گے کہ پیدا ہونے والے بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی، وہ عقل مند اور ذہین بھی بڑا ہوگا، شکل کا بھی خوبصورت ہوگا، لیکن ان باتوں کے ساتھ وہ خدا بیزار ضرور ہوگا، یعنی خدا کی خدائی سے انکار کرنے والا، اس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، وہ اتنا بے حیا ہوگا کہ حیا کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھے گا۔ اب جب ایسے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر پوری کی پوری قومیں ایسی بنیں گی کہ جن کے جسم میں خدا کے تصور والا مادہ ہی نہیں ہوگا، یہ پکے جانور ہوں گے، ان کو عقل مند جانور کہنا چاہیے۔ جب انسان یہ عقل مند جانور بنانا شروع کر دے گا تو پھر یہ غالب آئیں گے اور پھر یہ اپنی نسل کو ایسا آگے بڑھائیں گے کہ پوری دنیا میں یہی ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لے گا تو یہ بیٹھ کر کہیں گے، بھائی میں نے بھی اپنے دادا سے یہ نام سنا تو تھا، پتہ نہیں یہ نام کیا ہوتا ہے۔ پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہے گا جو اللہ کا نام جانتا اور لیتا ہوگا۔ جب ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہے گا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے اور دنیا کی بساط کو سمیٹ دیا جائے گا۔ اس طرح انسان کا وہ سفر جو ایگریکلچر انجینئرنگ سے شروع ہوا تھا، بالآخر جینیٹک انجینئرنگ پر آ کر اس کے سارے سفر کی انتہا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کھیل کو ختم کر کے پھر ساری دنیا کو اپنے سامنے کھڑا کر کے جواب لیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس وقت سے پہلے دین پر زندگی گزارنے کی اور دین کے ساتھ دنیا سے واپس جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایسے وقت میں تو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے، دین سے بھر دے۔ اے اللہ، اسلام دشمن خیالات والوں کو ہم سے دور فرما، یا تو انہیں ہدایت عطا فرما یا نہیں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے پروردگار، مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، خصوصاً عورتوں، بچوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار، اسلام دشمنوں کو ہدایت عطا فرما یا نہیں تو ان کو چن چن کر ختم فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے بتائے ہوئے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے والی موت سے ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔